بہت زمانہ پہلے پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے سلطنت نظر کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنے انصاف، بہادری اور خوشحالی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اس سلطنت کا حکمران راجہ آفتاب تھا۔ وہ ایک دانا، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی رعایا اسے دل سے چاہتی تھی۔ راجہ آفتاب کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ سلیم، جو نہایت ذہین، بہادر اور سچائی سے محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ شہزادہ سلیم کو تلوار بازی، گو سواری اور حکمرانی کے اصول سکھائے گئے تھے، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا نرم دل تھا۔ وہ اکثر محل سے باہر جا کر عام لوگوں کی مشکلات سنتا اور ان کی مدد کرتا۔ ایک رات جب پورا محل نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک محل کے دروازوں پر شور مچ گیا۔ باغی سرداروں نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو راجہ آفتاب کے انصاف سے ناخوش تھے اور تخت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک خوفناک جنگ کے بعد راجہ آفتاب زخمی ہو گیا۔ اس نے آخری سانسوں میں شہزادہ سلیم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، تخت چھن گیا ہے، مگر سلطنت ابھی زندہ ہے۔ یاد رکھو، اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو۔ علی صبح تخت خالیتا اور شہزادہ جلاوطن ہو چکا تھا۔ سلطنت اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ شہزادہ سلیم رات کی تاریکی میں محل سے دور نکل چکا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک وفادار محافظ تھا، امیر خان، جو بچپن سے اس کا استاد اور محافظ رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں دشمن کے سپاہی ان کی تلاش میں تھے۔ جنگل کی سرد ہوا شہزادے کے زخموں کو چھو رہی تھی، مگر دل کے زخم اس سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنے والد کا چہرہ آ رہا تھا اور وہ خالی تخت جو اب غداروں کے قبضے میں تھا۔ امیر خان نے خاموشی توڑی اور کہا، شہزادے، وقت آ گیا ہے کہ اب صرف ایک بیٹے نہیں بلکہ مستقبل کے بادشاہ بنے۔ یہ تخت ابھی مکمل طور پر کھویا نہیں ہے۔ شہزادہ سلیم نے راک کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ستارے خاموش گواہ بنے چمک رہے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس نے مضبوط آواز میں کہا، میں اپنی سلطنت واپس لوں گا، مگر ظلم کے ذریعے نہیں، انصاف کے ذریعے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے۔ وہاں کے لوگ غریب تھے مگر دل کے امیر۔ شہزادہ سلیم نے اپنی شناخت چھپا کر ان کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ وہ کسانوں کی مدد کرتا، بچوں کو پڑھاتا اور بیماروں کے لیے دوائیں لاتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس نوجوان سے متاثر ہونے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ عام سا دکھنے والا لڑکا دراصل ایک بے تخت شہزادہ ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ فقیر رہتا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادہ سلیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، جو تخت کھو جاتا ہے وہ تلوار سے نہیں، کردار سے واپس ملتا ہے۔ تمہارا اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ شہزادہ سلیم سمجھتا، یہ سفر صرف تخت تک نہیں بلکہ خود کو پہچاننے تک ہے۔ دن گزرتے گئے اور شہزادہ سلیم کی زندگی ایک نئے رنگ میں ڈھلنے لگی۔ اب وہ صرف ایک شہزادہ نہیں رہا تھا، بلکہ عوام کے دکھ درد کو سمجھنے والا ایک عام انسان بن چکا تھا۔ گاؤں والے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ بغیر کسی لالچ کے سب کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن قریبی علاقے سے خبر آئی کہ نیا خود ساختہ راجہ رعایا پر ظلم کر رہا ہے۔ ٹیکس بڑھا دیے گئے تھے، جوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جا رہا تھا، اور انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ یہ خبر سن کر شہزادہ سلیم کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے امیر خان سے کہا، اگر میں خاموش رہا تو میرے والد کی قربانی رائے گا چلی جائے گی۔ اسی رات چند بہادر نوجوان شہزادہ سلیم کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کے کردار، ہمت اور سچائی کو دیکھ لیا تھا۔ امیر خان نے ان سب کو جنگ کے بنیادی اصول سکھانا شروع کیے۔ ایوسی فوجتی مرحوصلہ اوجساتا ادھر محل میں بیٹھا غاصب راجہ اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ جس تخت کو وہ مضبوط سمجھ رہا ہے، اس کی بنیادیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک رات وہی فقیر دوبارہ شہزادہ سلیم کے پاس آیا۔ اس نے ایک پرانا صندوق دیا اور کہا، اس میں تمہارے باپ کی نشانی ہے۔ جب تم موزور اسولنا شہزادہ سلیم نے صندوق کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں آگ جل چکی تھی۔ یہ لڑائی صرف تخت کی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی۔ اگلی صبح شہزادہ سلیم نے وہ پرانا صندوق کھولا جو فقیر نے دیا تھا۔ اندر ایرانی مرمتوائی تلوارتی تلوار کے دستے پر الفاظ کندہ تھے، طاقت انصاف میں ہے، ظلم میں نہیں۔ یہ وہی تلوار تھی جس سے راجہ آفتاب نے برسوں تک سلطنت کی حفاظت کی۔
शहजादा सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। अब वो जान चुका था कि ये तलवार सिर्फ लोहे की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ गासिब राजा को खबर मिल चुकी थी कि जंगलों और देहात में एक नौजवान रहनुमा उभर रहा है। इसने फौरन अपने सिपाह सालार को हुक्म दिया, इस बगावत को कुचल दो, चाहे कितने ही बेगुनाह मारे जाए। सिपाही गांव की तरफ बढ़ने लगे। शहजादा सलीम ने यह खबर सुनी तो एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। इसने गांव वालों को महफूज जगह मुंतकिल किया और खुद अपने साथियों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गया। لبقاعد جنت. जंग शुरू हुई तो दुश्मन तादाद में ज्यादा था, मगर शहजादा सलीम के लश्कर में ईमान और सच्चाई थी। इसने बाप की तलवार उठाई और बुलंद आवाज में कहा, आज हम तख्त के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ेंगे। तलवारें टकराई, गर्द और गुबार उठा और मैदान जंग गवाह बन गया कि हक कभी कमजोर नहीं होता। दुश्मन को पसपा होना पड़ा। فتح يود مرغم بتاع. सल्तनत के कोने कोने में खबर फैल गई, असल वारिस जिंदा है। अब ये राज नहीं रहा था कि असल वारिस जिंदा है। सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों से लोग खामोशी से शहजादा सलीम के साथ मिलने लगे। किसान, ताजिर, सिपाही, सब वही थे जो गासिब राजा के जुल्म से तंग आ चुके थे। चंद ही हफ्तों में एक मजबूत लश्कर तैयार हो गया, मगर शहजादा सलीम जानता था कि असल जंग तलवारों से ज्यादा दिलों की है। इसने अपने साथियों से कहा, हम किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। مير فتح مرار در ثابت. आखिरकार वो दिन आ गया जब लश्कर हक दारुल हुकूमत के दरवाजों पर पहुंचा। कले की फसीलें बुलंद थीं, मगर जुल्म की बुनियादें खोखली हो चुकी थी। جن شروع و. मैदान शोर, घोड़ों की टापुओं और तलवारों की झनकार से गूंज उठा। शहजादा सलीम सबसे आगे था। इसके हाथ में बाप की तलवार थी और दिल में वालिद की आखिरी नसीहत। गासिब राजा भी मैदान में आया। गुरूर से भरपूर आवाज में इसने कहा, ये तख्त ताकत से लिया था और ताकत से ही रखूंगा। शहजादा सलीम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, तख्त ताकत से नहीं, अवाम की दुआ से कायम रहता है। دون وأمن سامن أ. चंद लम्हों की सख्त लड़ाई के बाद गासिब राजा जमीन पर गिर पड़ा। शहजादा सलीम के पास मौका था कि वो बदला ले, मगर इसने तलवार रोक ली। मैं तुम्हारी। طرح نبنو. इसने कहा, इंसाफ बदले से बड़ा होता है। गासिब राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन अवाम के सामने शहजादा सलीम को तख्त पर बिठाया गया, मगर इसने ताज सर पर रखने से पहले कहा, ये तख्त मेरा नहीं, ये अमानत है अब सब की। फिजा नारों से गूंज उठी, आंखों में आंसू थे और दिलों में सुकून। وهو تخت وسأتا. और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। शहजादा सलीम के बादशाह बनने का मंजर बयान करे और दिखाएं कि सुनहरी तख्त पर बैठने के बावजूद इसके दिल में गुरूर के बजाय आजिज़ी कैसे मौजूद थी। इस लम्हे पर एक पैराग्राफ लिखी जब इसने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलने का हुक्म दिया, और इस फैसले का अवाम पर किया असर पड़ा। रोजाना दरबार के मनाजिर बयान करे जहां आम शहरी अपने मसाइल लेकर आते हैं और राजा सलीम इंसाफ के साथ फैसले करता है। उन इस्लाहात पर पैराग्राफ लिखी जिनमें टैक्स कम करना, किसानों को ज़मीनें वापस दिलाना और तालीम को आम करना शामिल था। अमीर खान को सिपाह सालार बनाने का मंजर बयान करे और दिखाएं कि बादशाह होने के बावजूद सलीम इससे दोस्ती और एहतराम से पेश आता है। गांव के उन लोगों पर पैराग्राफ लिखीं जो कभी शहजादा सलीम के साथी थे और अब सल्तनत के मजबूत सुतून बन चुके हैं। महल की छत पर गुरूब होते सूरज का मंजर बयान करे और राजा सलीम के दिल की कैफियत को लफ्जों में ढाले। अपने वालिद राजा आफताब से सलीम के जज्बाती मुकालमे पर एक पैराग्राफ लिखीं और इसकी असल कामयाबी का मतलब वाज़े करे। इस सुकून भरी फिजा को बयान करे जो दुआ की कबूलियत का एहसास दिलाती है। शहजादा सलीम के बादशाह बनने का मंजर एक पैराग्राफ में बयान करे और दिखाएं कि सुनहरी तख्त पर बैठने के बावजूद इसके दिल में गुरूर के बजाय आजिज़ी कैसे मौजूद थी और वो किस तरह अवाम को अपनी असल ताकत समझता था। इस लम्हे पर पैराग्राफ लिखी जब राजा सलीम ने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलने का हुक्म दिया और इस फैसले ने अवाम के दिलों में उम्मीद कैसे पैदा की। रोजाना दरबार के मनाजिर को एक पैराग्राफ में बयान करे जहां गरीब और अमीर सब अपने मसाइल लेकर आते हैं और राजा सलीम इंसाफ और हमदर्दी से फैसले करता है। उन इस्लाहात पर एक पैराग्राफ लिखीं जिनके जरिए टैक्स कम किए गए, किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिले और तालीम को हर बच्चे तक पहुंचाया गया। अलिफ। उन इस्लाहात पर एक पैराग्राफ लिखीं जिनके जरिए टैक्स कम किए गए, किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिले और तालीम को हर बच्चे तक पहुंचाया गया।
امیر خان کو سپاہ سالار بنانے کے منظر کو بیان کرے اور دکھائیں کہ بادشاہ ہونے کے باوجود سلیم اسے ایک دوست اور استاد کی طرح عزت دیتا ہے۔ گاؤں کے ان لوگوں پر پیراگراف لکھیں جو کبھی سلیم کے ساتھ سادہ زندگی گزار رہے تھے اور اب سلطنت کے مضبوط ستون بن چکے ہیں۔ محل کی چھت پر غروب ہوتے سورج کا منظر ایک پیراگراف میں بیان کرے اور راجہ سلیم کے دل میں موجود سکون اور فخر کو لفظوں میں ڈھالے۔ اپنے والد راجہ آفتاب سے کیے گئے سلیم کے جذباتی مکالمے کو ایک پیراگراف میں لکھیں اور بتائیں کہ اس کے نزدیک اصل کامیابی کیا ہے۔ اس لمحے کی فضا کو بیان کرے جہاں ہوا میں سکون اور دعاؤں کی قبولیت کا احساس موجود ہو۔ امیر خان کو سپاہ سالار بنانے کے منظر کو بیان کرے اور دکھائیں کہ بادشاہ ہونے کے باوجود سلیم اسے ایک دوست اور استاد کی طرح عزت دیتا ہے۔ گاؤں کے ان لوگوں پر پیراگراف لکھیں جو کبھی سلیم کے ساتھ سادہ زندگی گزار رہے تھے اور اب سلطنت کے مضبوط ستون بن چکے ہیں۔ محل کی چھت پر غروب ہوتے سورج کا منظر ایک پیراگراف میں بیان کرے اور راجہ سلیم کے دل میں موجود سکون اور فخر کو لفظوں میں ڈھالے۔ اس لمحے کی فضا کو بیان کرے جہاں ہوا میں سکون اور دعاؤں کی قبولیت کا احساس موجود ہو۔ جب راجہ سلیم نے محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھولنے کا حکم دیا اور اس فیصلے نے عوام کے دلوں میں امید اور اعتماد کیسے پیدا کیا، روزانہ دربار کے مناظر کو ایک پیراگراف میں بیان کرے جہاں امیر اور غریب سب برابر کھڑے ہو کر اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور راجہ سلیم انصاف اور ہمدردی سے فیصلے کرتا ہے۔ ان اصلاحات پر ایک پیراگراف لکھیں جن کے ذریعے ٹیکس کم کیے گئے، کسانوں کو ان کی زمینیں واپس ملے اور تعلیم کو ہر بچے تک پہنچایا گیا۔ امیر خان کو سپاہ سالار بنانے کے منظر کو ایک پیراگراف میں بیان کرے اور دکھائیں کہ بادشاہ ہونے کے باوجود سلیم اسے ایک دوست اور استاد کی طرح عزت کیے دیتا ہے۔ گاؤں کے ان لوگوں پر ایک پیراگراف لکھیں جو کبھی سلیم کے ساتھ سادہ زندگی گزار رہے تھے اور اب سلطنت کے اہم ستون بن چکے ہیں۔ محل کی چھت پر غروب ہوتے سورج کا منظر ایک پیراگراف میں بیان کریں اور راجہ سلیم کے دل میں موجود سکون اور فخر کو خوبصورتی سے بیان کرے۔ اپنے والد راجہ آفتاب سے کیے گئے سلیم کے جذباتی مکالمے کو ایک پیراگراف میں لکھیں اور واضح کریں کہ اس کے نزدیک اصل کامیابی کیا ہے۔ اس لمحے کی فضا کو ایک پیراگراف میں بیان کرے جہاں ہوا میں سکون، امید اور دعاؤں کی قبولیت کا احساس موجود ہو۔